ہر سمت دھواں آگ فضاؤں میں شرارے، ملبے پہ لہو خاک میں بجھتے ہوئے تارے، ہر روز نئی ضرب کو سہتا ہے کوئی شہر، ہر روز لہو موج میں بہتا ہے کوئی شہر، ہر سمت صدا ہے کہ اندھیرا نہ بڑھے اب، ہر دل میں دعا ہے کہ یہ شعلہ نہ بڑھے اب، مشرق کا افق آج بھی خونریز ہوا ہے، سرخی میں ابھرتا ہوا سورج بھی چھپا ہے، ایک سمت کمانوں پہ کھچے تیر ہے ہر سو، ایک سمت فقط صبر و تحمل کی ہے خوشبو، قاتل کی صفوں میں ہے ابھی خوف کا سایہ، حق بولنے والوں نے نہیں سر کو جھکایا، تقدیر کے لکھے کو بدلنا ہے ہمیں خود، اس آگ کے دریا میں اترنا ہے ہمیں خود، جو حرف صداقت ہے وہی لب پہ سجائیں، خاموش نہ رہ جائیں زمانے کو جگائیں، میں خانہ بے مہر میں مدہوش نہیں ہم، تاریخ کے اس موڑ پہ خاموش نہیں ہم، مظلوم کو کمزور سمجھ کر نہ دباؤ، اس موڑ پہ لازم ہے کہ آواز اٹھاؤ، فرما روائے وقت کا اعلان جنگ ہے، اب ظالموں کے ہاتھ میں فرمان جنگ ہے، کچھ اس طرح سے خوف نے قبضہ جما لیا، ہر ذہن اپنے آپ میں زندان جنگ ہے، جو امن کی اساس تھی وہ ڈھہ گئی کہیں، اب گفتگو کے بیچ بھی امکان جنگ ہے، تاریخ لکھ رہی ہے لہو سے نئی کتاب، ہر سطر میں شکست ہی عنوان جنگ ہے، لفظوں کی میز پر تو سجا ہے نشان امن، دل میں مگر چھپا ہوا سامان جنگ ہے، عقل و خرد کی بات بھی اب جرم بن گئی، ہر خواب ہر خیال میں امکان جنگ ہے، یہ مارکا فقط سر میدان ہی نہیں، باطن میں ہر بشر کے بھی میدان جنگ ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا پروگرام وار روم۔ آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے اس اہم نشست میں۔ چینل 5 نیوز کے اوپر یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آج کا دن بہت ہی اہم ہے اس حوالے سے کہ آج ایک بڑا اہم معاملہ ہے جو زیر بحث آ رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک تمام ہی چینلز کے اوپر اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ جو اسلام آباد میں ڈائلاگ ہو رہے ہیں بٹوین امریکنز اور ایرانین اتھارٹیز، اس کے حوالے سے اب تک بات ہوتی رہی ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام میں اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس میں اب تک کیا کچھ ہوتا رہا، اور ہماری اپنی سی یہ کوشش ہے کہ آپ تک صحیح انفارمیشن پہنچائیں۔ آج بھی بہت ساری چیزوں کا انالیسس ہم نے کرنا ہے، صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ اس نشست میں منظر رضوی صاحب ہمارے کو اینکر ہیں، ان کو بھی ویلکم کروں گا۔ تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ منظر بھائی وقت دینے کے لیے، اور ہمارے جو محترم گیسٹ ہیں ان کو بھی ویلکم کروں گا، اور ساتھ ہی ایک چیز کی اور یہاں پہ نشاندہی کرنا چاہوں گا، بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، آپ تسلی رکھیے، ہماری کوشش یہ ہوگی ان سارے سوالات کے اوپر گفتگو کی جائے جو آپ کی جانب سے ہمیں بھیجے جا رہے ہیں۔ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی فیڈ بیک سے ہمیں نوازا۔ معزز مہمان جناب سینیٹر سید فیصل رضا عابدی صاحب تشریف فرما ہے اور بڑی کھل کر گفتگو کر رہے ہیں، آج ایک دفعہ پھر موجود ہیں۔ فیصل بھائی کو ویلکم کروں گا۔ تھینک یو سو ویری مچ فیصل بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ فیصل بھائی بہت سارے سوالات ہیں، فرداً ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلا جو معاملہ اور مسئلہ ہے، مسئلہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ جو ڈائلاگ تھے یہ کنڈکٹ ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، سینٹر آف اٹریکشن ہے اس وقت اسلام آباد، یعنی کہ پوری دنیا جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ہر شخص یہ سوال کر رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا معنی خیز ثابت ہوں گے؟ تو میں چاہوں گا ہماری گفتگو آج یہیں سے شروع کی جائے۔ جی بہت شکریہ منظر بھائی، یاسر بھائی، آپ کے ادارے کا کہ آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کے تسلسل کی طرف لے کے آ رہا ہوں، میرے لیے یہ غیر ضروری بھی ہیں اور خوش آئند بھی ہیں، ٹھیک، یہ جو قدم ہے۔ ٹھیک، دیکھیں ایف آر اے ریسرچ اینڈ انالیسس سیل کے رول نمبر 6 آلویز سپورٹ دا پازیٹیو چینج، رائٹ، ہم نے ہمیشہ مثبت تبدیلی کو خوش آمدید کہا ہے، کوشش کی ہے کہ اس سے دنیا کی، انسانیت کی، پاکستان کی، خصوصاً پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی بہتری ہو۔ ٹھیک، رول نمبر 7 ہمارے اپنے رول ہیں، کوئی بھی آپ ریسرچ سیل یا ریسرچ کو چلاتے ہیں تو اس کے ایک بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا میں ہر جگہ 2 مائنڈ سیٹ موجود ہیں، زبردستی طاقت سے کسی کو ختم نہیں کیا جا سکتا تاوقع کہ دنیا انسانیت اس کے ختم ہونے کا اعلان نہ کرے۔ تو جو 2 مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، کہیں کمزور ہوتا ہے کہیں بھاری ہوتا ہے، اتفاق ہے کہ گزشتہ 18 سال سے ہم کمزور رہے، لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ وہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے وہ طاقت حاصل کرے دلیل کے ذریعے، مائنڈ سیٹ بنا کے۔ ہم جو یہ پروپیگنڈا وار لڑتے ہیں، مائنڈ سیٹ یعنی اس کا جو ہتھیار ہے وہ دلیل ہے۔ تو ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں وہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، جو ہماری سوچ کے تحت چلنے والا ہے، چاہے کہیں پر بھی ہو، چاہے پارلیمنٹ میں ہو، فوج میں ہو، بیوروکریسی میں ہو، میڈیا میں ہو، اس کو طاقت پہنچے اور وہ مضبوط ہو۔ تو یہ ایمان ہے کہ ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک دنیا انسانیت اس کو ختم نہ کرے۔ 2010 میں سے ریسرچ کا آغاز کیا ہم نے، جو میں اب آپ کو
پیش کرنے جا رہا ہوں. بیسیکلی تو ریسرچ پروگرام تھا لیکن مذاکرات آ گئے تو چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں. 2010 میں ہم نے ایک ریسرچ کا آغاز کیا جس کا معنی یہ تھا, جس کو ہم نے تسخیر کیا کہ یہ جو عالمی طاقتوں کی بدماشی ہے اس کے آگے کیسے کھڑا ہوا جا سکتا ہے. تو 3 بلاک کو میں منظر عام پہ لایا, ایران, رشیا, چائنا بلاک. اس وقت تک کسی کے تصور میں نہیں تھا, لوگ مذاق اڑاتے تھے, لیکن ہم نے اپنی ریسرچ کے ذریعے, اپنی ڈیبیٹ کے ذریعے ایک مائنڈ سیٹ قائم کیا. مائنڈ سیٹ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں سنا جاتا ہے اور ہر کوئی اپنی مرضی کی چیزیں اس میں سے نکال کے اس کو پالیسی تشکیل دیتا ہے. یہ دنیا کی فطرت ہے. اچھا 2013 میں نے یہ ریسرچ کمپلیٹ کر لی. ایران, رشیا, چائنا بلاک کو ہم منظر عام پہ لائے کہ ہم یہ بنائیں گے, اس کو ہر صورت پاکستان کے اندر اس لیے لائیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان, ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ پاکستان اس بلاک میں کھڑا ہو, نہ صرف کھڑا ہو لیڈ بھی کرے. بالکل ٹھیک ہے. تو میرا ملک ہے نا, میں تو اپنے ملک کے لیے کام کروں گا. دیکھیں ایران دنیا بھر میں بسنے والے مومنوں کا دارالخلافہ ہے, لیکن پاکستان ان مومنین کے ہاتھ سے تشکیل پایا ہوا ملک ہے. بالکل. تو یہ بانیان پاکستان کی حیثیت سے ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی طاقت کے لیے دن رات, شب و روز ہم اس پہ کام کریں اور اس کو طاقت فراہم کریں. اس ضمن کے اندر منظر بھائی میں نے بڑی قربانیاں دی. مجھے زیر عطاب بنایا گیا, سیاست سے ختم کیا گیا, پارلیمنٹ سے ختم کیا گیا, سینٹ سے نکالا گیا, ہر طرف میرے پہ قدخن, کیونکہ امریکی اور عرب سفارت خانے مجھے دیکھنے کو تیار نہیں تھے, اس لیے 17 بار پابندی لگی. اس دور میں میں چینل 5 کا مشکور ہوں. میں سمجھتا ہوں بہت بہادر چینل ہے جو لائیو کر رہا ہے, کسی میں اتنی ہمت نہیں. نمبر 3, اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ قربانیاں دیتے ہیں تو آپ کے سامنے فیصلے ہوتے ہیں. ایک طرف آپ کے لیے عالیشان چیزیں ہوتی ہیں اور ایک طرف جیل ہوتی ہے, مقدمات ہوتے ہیں, زہر دیا جاتا ہے, آپ کو برباد کیا جاتا ہے, آپ کے کاروبار کو برباد کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ ان وڈیرے سیاست دانوں کی داشتائیں تک سیکیورٹی میں ہمیں دیکھ لو باہر نکل کے ہم اکیلی ذات ہیں. بالکل. ہمیں 2016 سے جس طرح آئسولیٹ کیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹے. ہماری خواہش تھی. تو اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں وہ جو چاہتے تھے وہ انہوں نے کیا, جو ہم چاہتے تھے وہ ہم نے کیا. یہ جو عمل کا آغاز ہوا ہے, دیکھیں مذاکرات کے بارے میں تو ہم کلیئر ہیں کہ مذاکرات کی آڑ میں 3 بار خون خرابہ کیا گیا. پہلا جب امریکہ اور اسرائیل کو پٹائی لگی, وہ مسلمان ملکوں کے ذریعے مذاکرات لے کے آیا اپنی جان بچانے کے لیے. پہلے آیا قطر سے, قتل عام کیا اس کی آڑ کے اندر. جب مذاکرات جاری تھے حزب اللہ کا اور لبنان کے بے گناہ لوگوں کا, سب سے پہلے تو لبنان کے ان شہیدوں سے تعزیت جو ابھی 2000 کی تعداد میں انہوں نے شہید کیے, سیویلین, تمام معصوم بچے, عورتیں اور بزرگ. اچھا جب یہ آیا مذاکرات کی آڑ میں آیا, اس نے پہلے قطر کو انگیج کیا, حملہ کیا, حماس پہ حملہ کیا, ادھر حزب اللہ پہ حملہ کیا اور اس نے قتل عام مچایا. دوسری بار مذاکرات کے لیے اس نے چوز کیا عمان کو. عمان سے مذاکرات چل رہے تھے, ایران پہ حملہ کیا, قتل عام کیا, بغیر اعلان کے حملہ کیا اور خامنائی صاحب سمیت ہزاروں لوگوں کو شہید کیا. ایران کے اوپر باقاعدہ ایک غیر اعلانیہ جنگ مسلط کر دی. تیسری بار آیا پاکستان کے راستے پہ. میں اپنے پروردگار کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ جو ہمیں اپنے غلاموں کی سرزمین کہتے تھے اور جنرل کہتے تھے یہ اپنی حرمت تک ہمارے بستروں پہ لے آئے چند ٹکوں کی خاطر, آج میں ان کو بولتا ہوں دیکھو قدرت کا تازیانہ اور شرم سے ڈوب کے مر جاؤ کہ آج تمہاری جان بخشی کا سبب ہی پاکستان بنا. اور آج پاکستان نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ نہ صرف تمہیں بچانے کی کوشش کی, تمہاری معیشت کو بھی بچانے کی کوشش کی, جو کہ نہیں بچ سکے گی انشاءاللہ. تو بہت ساری چیزیں, اچھا فارسی کی کہاوت ہے کسی پہ اتنا تھوکو کہ جب چاٹنا پڑ جائے نا تو عزت نفس متاثر نہ ہو. تو تم نے ہم پر اتنا تھوکا ساری زندگی, کبھی ہمیں قرضدار بنایا, کبھی ہمارے اداروں کو انگیج کیا, کبھی ہمارے اوپر انڈیا سے جنگ مسلط کرائی, کبھی کہیں سے کچھ کیا, سب تم تھے. تو آج تمہارا جو یہ نائب صدر یہاں آیا ہے یہ ہماری جیت کا پہلا اعلان ہے اور تم لوگوں کو یہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبق ہے کہ تھوکا ہوا چاٹو. آج تم چاٹ رہے ہو اس کو. تو تکبر صرف خدا کی ذات کے لیے, سپر پاور صرف خدا ہے, تمہاری کوئی حیثیت نہیں. تم اپنی حیثیت کے ساتھ زوال پذیر ہو گئے اور اس زوال کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ آج تم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہو. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں مذاکرات سب کیا ہے, میں آپ کو آج اس کی تفصیل بتاتا ہوں اور اسی لیے میں آپ کو 2013 سے لایا. 2013 میں میں اس وقت ایز اے سینیٹر گوادر میگول سٹی کا ریسرچر, میں اس کی بنیاد تھا. دنیا میں 4 لوگ تھے جو گوادر میگول سٹی کو صحیح طرح جانتے تھے, 3 اللہ کو پیارے ہو گئے, چوتھا ایک میں بچا ہوں. 2 کا تعلق ایران سے تھا اور 2 ہم پاکستان سے تھے. اس دور میں جب ہم نے گوادر میگول سٹی بنایا, اس وقت ہم نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ
ہم نے پاکستان کو ویلیویبل کرنا ہے. ایرانینز نے, ہم نے, یہ تہیہ اس وقت ہوا, احمدی نژاد اس وقت صدر ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے. پاکستان کو ویلیویبل کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ جو بلاک کریٹ ہوگا اس کو پاکستان کو لیڈ کرانا ہے. آج دنیا پاکستان کی حقیقتوں کا کھلے عام اعلان کر رہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان کی اہمیت کا اعلان کر رہی ہے. دنیا کے ہر ٹیلی ویژن پہ ہر جگہ پاکستان کے ڈنکے بج رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, یہ عزت ایران نے دی ہمیں. میں 90% پاکستانیوں کی جانب سے استحصالی طبقے کو چھوڑ کر جو 90% پاکستانی ہیں, ہم ایران کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اہمیت دی. اور اس کا سب سے پہلا مثال یہ ہے کہ یہ دنیا کو کب باور ہوا کہ پاکستان بہترین رستہ ہے. وہ یہ ہوا کہ جب آپ کے طیارے آپ کے بحری جہاز, آئل کے بحری جہاز پاکستانی پرچم سے نکلے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا, اس کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ پاکستانی پرچموں کے ساتھ گزرنا ہمیں بہت کچھ سمجھا رہا ہے. اور ہم حیران ہیں کہ پاکستانی پرچم کے ساتھ گزر ہو رہی ہے اور بغیر کسی اجازت کے اور بغیر کسی نقصان کے ہو رہی ہے. تو پاکستان ایک ویلیوبل اسٹیٹ ہے. اس دن ان امریکیوں کو پتا چلا کہ اب مذاکرات کے ذریعے اگر جان بچانی ہے اور اس سے نکلنا ہے تو پاکستان کے راستے جانا ہے. تو پاکستان کو جو عزت دی, پاکستان کو جو ویلیو دی, دیکھیں اس مذاکرات کے لیے چین آیا, ایران نے انکار کیا. رشیا آیا, ایران نے انکار کیا. قطر آیا, ایران نے انکار کیا. عمان آیا, ایران نے انکار کیا. ترکی آیا, ایران نے انکار کیا. آذربائیجان آیا, ایران نے انکار کیا. پاکستان آیا, ایران نے کہا اہلاً و سہلاً. بے شک. تو ایران ہمیں ویلیو دے رہا تھا, ہمیں ویلیویبل کر رہا تھا, اور ہم ویلیویبل ہوئے ہیں پوری دنیا میں. اس کی وجہ ایران کا وہ مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کو اپنے لیے شیلڈ اور ایران کو پاکستان کے لیے شیلڈ تصور کرتا ہے. آنے والے دنوں میں جب یہ جنگ پاکستان آئے گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیز کیا ہے. تو میں نے جو یہ 17 سال قربانیاں دی, جیلوں میں گیا, ساری چیزیں برداشت کی, مجھے ایرانی ایجنٹ کہا جاتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو سروائیو کروا رہا تھا جس سے پاکستان کی ترقی مبنی تھی. میں اس گوادر میگا آئل سٹی کو سروائیو کرا رہا تھا کیونکہ وہاں پہ ریفائنری تو ایران کی ڈیزائن تھی 4 لاکھ بیرل کی. جب تک تیل ایران سے آئے گا نہیں, گوادر میگا آئل سٹی کیسے قرار دیا جائے گا. تو بیچ میں یہ اترتے رہے, کوئی ٹاپی لاتا رہا, نواز شریف فلاں آیا حکمران وہ چلا گیا, جی ہم سعودی عرب کی یہاں پہ ریفائنری آرام کو لائیں گے. نیازی آیا, وہ لے کے آیا, اس پاداش کے اندر مجھے جیل میں ڈالا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ریزسٹنس یہیں سے آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ ادھر لے آیا. تو یہ امریکی وفد کا یہاں آنا, ایران کے وفد کا یہاں موجود ہونا, میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ یہاں سے جو اصل آغاز ہونا ہے, مجھے مذاکرات سے لینا دینا نہیں, میں اس کے رزلٹ کو جانتا ہوں, ہم آگے آتے ہیں. لیکن میں پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں, 90% پاکستانی قوم کو, اور ان ایرانی قوم کو جنہوں نے پاکستان کے پرچم بلند کر کے ترانے گا گا کے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ ہم عوام اس بلاک کے اندر پاکستان کو خوش آمدید کہتے ہیں, ایران رشیا چائنا بلاک کے اندر. اور یہ جو قدم ہے, یہاں سے جب امریکی وفد جائے گا, پاکستان کا جو امریکہ کے ساتھ اتحاد ہے یہ اس کا آخری قدم ہوگا, اور ایران رشیا چائنا بلاک کے اندر یہ پہلا قدم ہوگا. میں تمام پاکستانی عوام کو اس لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ 26 نومبر کو جو میری ٹائم لائن ہے اس کے لیے ضرورت تھی, اس کو میچ کرنے کے لیے ضرورت تھی. تو مجھے 26 نومبر اب اتنا کشادہ اور صاف نظر آ رہا ہے میرے اللہ کے کرم سے کہ جو ہم چاہتے تھے ہم اپنا وہ مائل سٹون لیں گے. ہمارے کتنے مائل سٹون ہیں؟ ایران رشیا چائنا بلاک میں پاکستان کا ہونا اور اس کو لیڈ کرنا, نمبر 1. نمبر 2, 6 عرب ملکوں کے اندر پاکستان کا جانا اور ان کی حفاظت کرنا, ان کو سنبھالنا. نمبر 3, گوادر میگا آئل سٹی کا وجود میں آنا. نمبر 4, ایران پاکستان گیس پائپ لائن اور ایران پاکستان آئل پائپ لائن کا تشکیل پانا. اور نمبر 5, پاکستان کی معدنیات کو اخذ کر کے اپنے خود مختارانہ فیصلے کے تحت پاکستان کی عوام کو ترقی کی راہ کی طرف لے جانا. تو یہ 5 مائل سٹون جو ہیں جو پاکستان سے منسلک ہیں, مجھے پنجتن پاک سے پوری امید ہے اللہ پنجتن پاک کے صدقے کے اندر پاکستان کو سر بلند کرے اور کامیاب کرے. جی اچھا, کیا اسرائیل جو ہے, فیصل بھائی یہ بتائیے گا, اسرائیل جو ہے وہ مذاکرات تسلیم کرے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ جیسے ہی مذاکرات کی بات ہوئی تھی تو آپ کو پتہ ہے اس نے لبنان پہ جو ہے انتہائی جارحانہ حملہ کیا. مطلب ایسا کیا ہے کہ 2000 شہادتیں ہوئی ہیں, کوئی وہاں پہ ہسپتال وغیرہ نہیں بچا, سینکڑوں بچے جو ہیں لقمہ اجل بن گئے. تو یہ کس طرح تسلیم کرے گا؟ یہ غنڈہ گردی پہ اترا ہوا ہے. پہلے تو میں آپ کو لاؤں کہ یہ مذاکرات کیا ہے, اس کا رزلٹ کیا آنا ہے. یہ ایک طول دینے والی کہانی ہے. دیکھیں 3 دھوکے ہو گئے. مولا علی کا قول ہے مومن ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا. یہاں تیسری بار ڈسے گئے ہم, اور تیسری بار ڈسنے کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی عزت. دیکھیں پاکستان کی جو فوج ہے, جو اس کے آرمی چیف ہیں, اس کے مذاکرات کی نیت میں کوئی شک نہیں, بڑی نیک نیتی سے کیا. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سامنے انسان نہیں ہے, جانور ہیں.
یہ آدم خور جانور، یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑی لعنت ہیں. ان پہ بھروسہ کرنا اپنے آپ کو نقصان دینے کے برابر ہے. لیکن پاکستان یا قطر یا عمان نے جو نیک نیتی سے مذاکرات کیے اس پہ ہم نہ کوئی آبجیکشن کریں گے، نہ ہی ہم یہ لبنان کی شہادتوں کو اس پہ لکھیں گے. اس کی وجہ یہ کہ پازیٹیو چینج کی طرف ہم نے سوچ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سب کی شہادت بھی لینی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. نمبر 2، اسرائیل. میں نے آپ سے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ مذاکرات جنگ سے پہلے سوچے جاتے ہیں، بعد میں نہیں. ہماری جنگ امریکہ اور عرب ممالکوں پہ محیط نہیں کر رہی تھی، ہماری جنگ تھی بیت المقدس کی آزادی کی، جو اب بھی جاری ہے. مسلسل 2 روز سے جنگ جاری ہے وہاں پر. تو ہمیں اسرائیل مطلب دیکھیں، اسرائیل اب یہ جو جنگ ہے نا، امریکہ نکلے گا اس سے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا، اس کی عوام کا پریشر. 1 کروڑ عوام نکلی تھی نا، یہ بہت ہوتی ہے امریکہ میں. تو امریکہ کی 90% عوام تو اپنی امریکی صدر کے خلاف تھی. اگر یہ میں نے آپ سے کہا تھا ٹرمپ باہر نکلے گا، تو ٹرمپ نے باہر نکلنے کے لیے رستہ تلاش کرنے کے لیے پاکستان کو چنا. تو باہر نکل کے اس نے اپنی عوام میں اپنے اس غصے کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ اس وقت تمام ٹرانسپورٹیشن عرب ممالک میں اور اسرائیل میں اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم جاری ہے. ان کے تو سارے میزائل ہی ختم ہو گئے. تو جو 20,000 کی تعداد امریکہ کے اندر موجود تھی، اس میں 10,000 میزائلوں کو، کیونکہ اتنی جلدی تو بلڈ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو شفٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف. مسلسل وہاں پہ اسلحہ اتر رہا ہے. تو جنگ نے تو نہیں رکنا. ہاں، امریکہ نے باہر نکل کے اسرائیل کے پیچھے آ جانا ہے، اور پاکستان میں یہ کہنا ہے کہ جی اب مذاکرات جاری رہیں گے. 4 پوائنٹ پہ اتفاق ہو گیا، 6 پہ گفتگو چل رہی ہے، یہ اس سین کے اوپر لائیں گے. اور اسی طرح یہ مذاکرات کو اور جنگ بندی کو طول دیں گے. آج 15 دن کی ہو گئی، 10 دن کی اور ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسرائیل اور ایران انگیج رہیں گے، اسرائیل اور حزب اللہ انگیج رہیں گے، امریکہ سمیت تمام لوگ یہ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور یہ جنگ کو لڑتے رہیں گے. اور جہاں وقت آئے گا، امریکہ ان مذاکرات کو کہے گا مذاکرات ختم، اور جنگ میں اتر کے ایران پہ اس حملے پہ جائے گا جس کے لیے اس نے 50,000 فوجی جمع کر رکھے ہیں. تو جنگ نے تو کنٹینیو ہونا ہے، کنٹینیو ہونا ہے. ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ 15 دن 10 دن اس کے اندر تعطل رہے گا، ادھر عرب اسٹیٹ کے اندر رہے گی. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اسرائیل کا جو نیا فارمولہ آ رہا ہے جنگ کا، اس کے اندر اس کا ایک شراکت دار کھل کے آ رہا ہے، وہ ہے یو اے ای. تو اسرائیل اور یو اے ای کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ایران سے جنگ کو کنٹینیو کریں گے. اس کی وجہ ہے اسرائیل سے طیارہ جائے گا، ایران پہ بمباری کرے گا، تو ریفیولنگ کا کرے گا. تو ایک اسپاٹ چاہیے. وہ اسپاٹ کے طور پہ یو اے ای نے اپنے آپ کو پیش کیا اسرائیل کے اتحادی کے طور پہ، کیونکہ 2 ہیڈ کوارٹر ہے نا، یا تل ابیب ہیڈ کوارٹر ہے یا دبئی ہیڈ کوارٹر ہے. تو میں نے اس لیے لوگوں کو کہا تھا کہ میاں جو کچھ ہے نکال لو، اس سے پہلے کوئلہ ہو جائے. تو یہ کوئلہ تو ہونا ہے. پرچم لہرانے سے دبئی نہیں کھڑا ہوگا. اب تمہارا اعتماد، تمہاری ساکھ اس غیر ضروری جنگ میں جانے کی وجہ سے عرب بادشاہوں ختم ہو گئی. اور دیکھو عرب بادشاہوں، تم جن بدماشوں کو لائے تھے بدماشی کرانے کے لیے، 55 سال تم نے پالا، ہم نے تمہاری سرزمین پہ ان کو وہ ستائی ماری ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے کہ تمہارے اس عالمی بدماش امریکہ سے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں. تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ہو کیا؟ ڈرنا اس دن سے جس دن تم اسرائیل کے ساتھ آؤ گے. تو یہ میرا بھی وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تمہارے محلات کے اندر گھسڑیں گے اس جنگ کو، اور تمہیں تمہارے محلات کے اندر بیٹھ کے ماریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تم آؤ ذرا سامنے. ٹھیک ہے. اچھا، میرے پاس بریک پہ جانا ہے، میں نے بس ایک کوئک بریک لینی ہوگی. 1 منٹ میرے پاس ہے. میں سر اسی ٹاپک کو تھوڑا سا اور کنٹینیو کر لیتا ہوں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو صورتحال ساری رہی ہے، جو ڈائلاگ کی بھی آپ نے بات کی ہے کہ کچھ ایجیٹیشن بھی پائی جا رہی ہے دوسرے کیمپس کے اندر، ہماری پوزیشن کے اوپر ہمیشہ سے سوال ہوتا رہا ہے. اور پھر یہ کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ، کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے. دیکھیں، ہمیں بھی تو کچھ اس میں سے نکالنا ہوگا نا. یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہر بندہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ جی سیٹلمنٹ ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، ہمیں کیا ملے گا، تو ہمارا اس میں کیا بینیفٹ رہ جاتا ہے، یہ لوگ ذرا جاننا چاہیں گے. سنیں نا، آج سے 1 مہینے پہلے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا تھا آپ کو. آپ ابراہیم ایکارڈ میں کھڑے ہوئے تھے، یہ حکمران اسرائیل کے تحفظ کے لیے. آج اللہ دیکھیں، میری بات سنیں. چلے میں آپ کو آسان سی بات، بہت آسان سے. ابراہیم رئیسی شہید آئے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، بالکل آئے. دوسرے درجے کے وزیر نے استقبال کیا تھا. کل آج عراقچی آئے، ان کے وزیر خارجہ، پورے پروٹوکول کے ساتھ استقبال ہوا. تو سمجھ نہیں آیا کہ دنیا کیا سوچ رہی. بالکل ٹھیک ہے. تو دنیا کی تبدیلی چڑھتے سورج کے ساتھ چلتی ہے. ڈوبتی کشتی میں کوئی بھی نہیں بیٹھتا. اس ڈوبتی کشتی سے سب سے پہلے تو یورپین نکل کے بھاگ گیا. آپ کو کیا آئے گا؟ سارا حساب ہی آپ کا. یہ ریسرچ ہے، ریسرچ کے مطابق جنگ چل رہی ہے دنیا میں. جس دن یہ گیم کھلا نا کہ اس کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا، پاکستان کو لوگ ڈبل ہاتھ سے سلوٹ کریں گے کہ وہ واحد پاکستانی ایک پاکستان میں تھا. بالکل ٹھیک ہے. جو اس جنگ کا ماسٹر مائنڈ تھا. تو انشاءاللہ وہاں جو بیت المقدس پہ آزادی کا پرچم لگے گا نا، آپ تو موجود نہیں، آپ تو امریکن بلاک میں کھڑے ہیں نا. تو کل کو اگر شکست ہوئی
तो पाकिस्तान की शिकस्त होगी ना आपकी वजह से, लेकिन 90% आवाम और उस पाकिस्तानी की वजह से बैतुल मुकद्दस पे जो फतह का परचम लगेगा और जो मुल्कों के परचम लगेंगे, उस शख्स की वजह से पाकिस्तान का परचम मौजूद होगा। इससे बड़ी अल्लाह की क्या नेमत है कि उसके घर की आज़ादी की जंग में ये है असल में हमारी achievement। बिल्कुल। हमें हम इसको जब foresee तक करना है। बैतुल मुकद्दस आजाद नहीं होगा, दुनिया जान ले, ये अमरीकी सदर जान ले, यूरोपीय लोग जान ले, ये जंग नहीं रुकेगी। ठीक। इस जंग का एक ही नतीजा निकलेगा, आजाद फलस्तीन, बैतुल मुकद्दस की आजादी, वो उसका दारुल खिलाफा, और नहर से बहर तक सब फलस्तीन। ठीक है, चलें जी, डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। आप देखते रहिए वॉर रूम। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में, वॉर रूम में। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी ये डायलॉग के हवाले से, और ख़ास तौर पे अब जिस तरफ हम लेकर जाएंगे अपनी डिस्कशन को, ये बड़ा ज़रूरी है कि फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात की जाए। फैक्ट्स एंड फिगर क्या कह रहे हैं, इस हवाले से बात करनी है। जी जी फैसल रज़ा, ये बताइएगा कि इसराइल ये जंग चाहता क्यों है, इसके क्या मफादात हैं कि जंग को तवील रखना चाह रहा है। और अमेरिका को, एक ज़ाहिर बात है, अमेरिका के कई सदरों को से नेतन्याहू ने मुतालबा किया आप ईरान पे हमला कर दें, लेकिन वो सब बच के निकल गए। ये ट्रम्प जो है वो ट्रैप भी हुए और उन्होंने हमला भी कर दिया, और पछतावा अब उनके मुकद्दर का हिस्सा बन गया। समझने की इसमें कोशिश ये करनी है कि ये मुकद्दस जंग है दोनों के लिए, राइट, ईरान के लिए भी, आलम इस्लाम के लिए भी, और सैनियों के लिए भी। वो चल रहे हैं कि हम मस्जिद अक्सा गिरा के हैकल सलमानी बनाएंगे, उसकी वो तैयारी में है। हम ये कहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं, अल्लाह की इस मुकद्दस घर को तुम हाथ लगा के दिखाओ। तो अब देखें, मैंने आपसे क्या कहा, किसी को ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक कि आलम इंसानियत उसको ख़त्म करने का फैसला न कर ले। अब एक वक्त था यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और स्वीडन, ये मजबूत तरीन इत्तेहादी थे इसराइल के। जितनी अक़वाम 100 से ज़्यादा करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा की, जिसके अंदर ये इसराइल के साथ खड़े रहे जंग से पहले। बिल्कुल। और जब जंग हुई, ईरान ने बेशुमार लाशें उठाई और ईरान को ये धोखे होते रहे, ईरान के अंदर कत्लेआम होते रहे, तो एकदम सिनेरियो चेंज हुआ। ये मैं आपके सामने तमाम स्टेटमेंट पेश करता हूँ यूरोपीय यूनियन के सदूर की, उनके रहनुमाओं की। अब हर सदर, हर शख्स ये कह रहा है कि इसराइल सबसे बड़ा फितना है, नेतन्याहू सबसे बड़ा फितना है, इंसानियत के लिए सबसे बड़ा ये वबाले जान है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो दुनिया में अगर इसराइल को ख़त्म करना था तो हमारे लिए लाजिम था अपनी कुर्बानियां दे के इसको कातिल साबित करें, कि जब हम इसको सफास्ती से साफ करें, दुनिया इंसानियत में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। हम वो गलती किसी सूरत नहीं करना चाहते जो हिटलर ने की। हिटलर ने जल्दबाजी के अंदर जिस तरह इनका सफाया किया, इनकी असल शक्ल लाए बगैर, हिटलर आज गुनहगार हो गया और ये इंसानियत के सबसे बड़े चैंपियन हो गए। लेकिन हमने अपनी लाशें उठाते रहे, पिछले 30 साल से लाशें उठा रहे हैं, कभी जवाब नहीं दिया, लाशें खामोशी से उठाते रहे। तो हम एक वक्त तक लाशें उठाते हैं, लेकिन जब हम क़याम पे आ जाते हैं तो क़याम अल्लाह के घर के लिए है, अमेरिका या अरब रियासतों के लिए नहीं है। तो दुनिया ये सोच निकाल दे कि ये कोई अरब की जंग है या अमेरिका की जंग है, ये अरब और अमेरिका उसको बचाने के लिए आए हुए हैं, तो ये तो निकल जाएंगे। आखिर में बचेगा इसराइल। मुझे अपने परवरदिगार पे इतना यकीन है कि इससे बेहतर हमें मौका नहीं मिलेगा। हम इसको सफास्ती से साफ करेंगे और दुनिया कहेगी कि सही किया है। इंशाअल्लाह ताला आज़ाद फ़लस्तीन देखेंगे। जी मंजर भाई, अच्छा चलिए, पाकिस्तान का किरदार आप बताएं, पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार रहा है? पाकिस्तान का किरदार हम डिस्कस तो कर, अच्छा हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपने हरमस वाला छोड़े, जो है, आपने हरमस को कुछ नहीं है। मैं आता हूँ एक और चीज, मैं आपको हकीकत बताऊं भाई, आपने हरमस उसका इलाका है। आज जो सुने यार, गुजारिश सुने, देखिए अभी वो एक ऐसा इलाका है जिसमें सब दावेदार हैं, इसमें ऐसा नहीं है कोई दावेदार नहीं, आइंदा कोई दावेदार में नहीं आएगा, कोई दावेदार नहीं है। गलत फहमी है आपकी, ये उसकी हदूद के अंदर है ईरान की। जिस तरह बाबुल मंदब जुनूबी यमन की हदूद के अंदर है। मेरी बात सुने, आज यूरोपियंस कह रहे हैं कि इसके ऊपर टूल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो तुम्हारी बात मानी, आओ तो फिर अगर तुम इंसानियत के चैंपियनों है, यूरोपीय रियासतों है, अमरीकियों है, कैनेडियंस है, ऑस्ट्रेलियंस, तुम्हारा ये दावा है ना इस मुज़ाकरात पे कि हम टूल नहीं मांगेंगे, आओ हम टूल छोड़ने के लिए तैयार हैं। तुम भी स्विच किनाल से टूल खत्म करो, तुम पनामा किनाल से टूल खत्म करो। तुम वहां किस लिए ले रहे हो? पनामा की तो करेंसी अमेरिकन डॉलर है भाई, तुम किस लिए ले रहे हो टूल? तुम भी बंद करो, हम भी बंद करते हैं। ईरान ने अब तक टूल क्यों नहीं लिया? देखिए ना, सवाल तो उठेगा। ईरान ने तो ऐसा आज तो नहीं हो तक सकता कि सवाल ही ना उठे ना, ये सवाल सारे हो चुके हैं मंजर भाई। ईरान ने तो आज तक आपसे फिजाई हदूद इस्तेमाल करने का पैसा भी नहीं लिया। तो पूछ लो ईरान से कि पाकिस्तान से पैसा क्यों नहीं लिया। भाई आपने भी तो फिजाई सर्विस बंद कर रखी है ना, हदूद इंडिया के लिए है, तो सारे कानून क्या आपके लिए, दूसरों के लिए कोई कानून नहीं? अच्छा मैं एक चीज कानून सबके लिए बराबर। ठीक है फैसल भाई, आप पनामा किनाल से, आप स्विस किनाल से टूल खत्म करें, हम भी नहीं लेते। ठीक है, मैं एक सवाल अब आपके सामने रखूंगा। जंगों का अमूमन फैसला इससे होता है कि किसने कितनी तबाही की है, कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है,
ٹیکنالوجی میں کون سپیریئر رہا اور نقصانات کا ازالہ کیا جائے. اب یہاں پر مختلف فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں. میں آپ سے ذرا اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈیمیجز ہیں, خاص طور پہ یہ جو F-35 ہے اور دیگر جو نقصانات ہوئے ہیں, اس کی کیا کوئی ہم ایسٹیمیشن دے سکتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو کہ جی ہاں اتنا نقصان ہوا ہے, یہ ذرا پتہ چلے. نقصان اندر بھائی, یاسر بھائی, نقصان طیارہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, نقصان ڈرون نہیں ہوتا, نقصان فریگیٹ نہیں ہوتے, اور نقصان تو آپ لوگ کیلکولیٹ کر ہی نہیں رہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے ارسطو پاکستان میں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ یا مین اسٹریم میڈیا پہ, 2024 جنوری فروری مارچ اپریل میں ان کے پروگراموں میں چلے جاؤ, یہ اس وقت کیا کہہ رہے تھے اور اب کیا کہہ رہے ہیں, ان کی قابلیت کی سب سے بڑی داستان آئے گی. ان کو تو پتہ ہی نہیں نقصان کیا ہوا. نقصان میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں اب ہم آج سے شروع کر رہے ہیں اپنی ریسرچ. بالکل ٹھیک ہے. یہ اب ہم نے شروع کی, یہ تو مذاکرات آ گئے تھے نا, تو یہ ہم نے شروع کیا. اچھا کوئی ضروری نہیں کہ ہم ہفتے کو تو ہم آئیں گے ہی, بالکل ٹھیک, بیچ میں جہاں جائیں گے ہم آ جائیں گے, ہماری مرضی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا, بالکل. اچھا میں آپ کو گزارش کروں کہ دیکھیں نقصان کیا ہے. کسی بھی ملک کی آمدنی, اس کی ذریعہ آمدنی ہوتی ہے ہر ملک کی ٹیکسز کے علاوہ. بالکل ٹھیک. جیسے ہمارا چاول ہے, ہم چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں, گوشت ایکسپورٹ کرتے ہیں, پیسے کماتے ہیں. تو امریکہ کی بھی کوئی آمدنی ہوگی. اب امریکہ کی جو انڈسٹری تھی کار کی صنعت میں, اس کو جاپان نے فارغ کیا. صحیح, ٹھیک ہے. کنزیومر کی شکل میں اس کو چائنا نے فارغ کیا. 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے, محتاج ہو گیا امریکہ. تو یہ ٹیکسز لگانے, ٹرمپ نے اعلان کیا کہ میں اس کے اوپر ٹیکس لگاؤں گا جو بھی آئے گا. کیوں؟ ٹیکسز سے آمدنی کرنے کے لیے. کنزیومر میں تو وہ چائنا کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, گاڑیوں میں وہ جاپان کا مقابلہ نہیں, یا کوریا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اب اس کا جو سب سے بڑی آمدنی تھی وہ اس کی ایک ایکسپورٹ تھی جس پہ کسی کی نظر نہیں ہے, وہ ہے دفاعی ایکسپورٹ. امریکہ جو چلتا تھا, 35 کروڑ عوام جو مزے لیتی تھی, جو آپ بھی جا کے وہاں نوکریاں کرتے تھے, اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ $1650 ارب کی ایکسپورٹ. اب اس کے اندر کمپنیاں کون کون سی؟ لاک ہیڈ مارٹن, یہ میں آپ کو اس کے ڈیفنس کی پوری ریسرچ پیش کر رہا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں, آپ ٹیلی کرتی جائیں. لاک ہیڈ مارٹن وجود میں آئی 1926 میں, مرجر ہوا اس کا 1995 میں. امپلائز کی تعداد ہے 1,23,000. کتنے؟ 1,23,000. نیٹ ورتھ ہے $112 ارب. ڈکلائن میں گئی, جنگ شروع ہوئی ڈکلائن میں گئی, 10 to 30% ڈکلائن ہو گیا. نمبر 2, بوئنگ اسٹیبلش ہوئی 1916 میں, امپلائز کی تعداد ہے 1,74,000. نیٹ ورتھ ہے $164 بلین. ٹھیک ہے. یہ جو لاک ہیڈ مارٹن ہے, یہ جی ایڈوانس ٹیکنالوجی سسٹم, میزائل, اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم اور ملٹری ایئر کرافٹ بنانے میں مشہور ہے. بوئنگ جو ہے اس کے کمپوننٹ, ریئر ارتھ منرل سے جو ان کے کمپوننٹ بنتے ہیں وہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے. اور اس کا ڈکلائن ہوا بوئنگ کمپنی کا 40%. نمبر 3, اچھا RTX اسٹیبلش ہوئی 1922 میں. 100 سال پرانی کمپنی ہے, 150 سال پرانی, جس نے امریکہ کو امریکہ بنایا. امپلائز کی تعداد ہے 1,80,000. نیٹ ورتھ ہے $88.6 بلین. ڈکلائن ہوا 20 to 33%. بالکل ٹھیک. اچھا اس کا کیا ہے؟ گائیڈڈ میزائل بناتی ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم بناتی ہے, ایئر کرافٹ انجنز اور ایوونک اس کے, جس میں مشہور ترین ہے پیٹریوٹ, تھاٹ, ٹام ہاک, ہائپرسونک گلوبل ڈیفنس. جتنے بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ یہ کمپنی بناتی ہے, جس کا نام ہے RTX. پھر آ گیا جی نارتھ روپ, اسٹیبلش ہوئی 1929 میں, مرجر ہوا روٹس کے ساتھ. روٹس تھی, اس کا مرجر ہوا, نارتھ روپ بنی 1994 میں. 95 ایئرز اس کی عمر ہے. امپلائز کی تعداد ہے 1,17,000. نیٹ ورتھ ہے $81 بلین. 27 to 30% ڈکلائن پر. ٹھیک ہے. اس یہ بنا, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بناتی ہے ایرو اسپیس اسٹرکچر, سیٹلائٹ سسٹم, اسٹیل ایئر کرافٹ, یہ F-35 B-2 فلاں فلاں فلاں, وہ یہ ہے. پھر آ جائیں جی, اس کے بعد جو بڑی کمپنی ہے وہ جنرل ڈائنامکس, اسٹیبلش 1952 میں, 70 ایئرز اس کی عمر ہے. امپلائز کی تعداد 44,000. بینک کرپٹ, دیوالیہ. ہاں. اچھا اس کے بعد جی آپ کو میں بتاؤں, یہ بناتی ہے کمبیکٹ وہیکل, ایبرام ٹینکس اور اسٹرائکر ایئر کرافٹ کیریئرس. ٹھیک ہے. پھر آ جاتی ہے جی L3 ہیرس, امپلائز کی تعداد ہے 22,340. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سائبر وارفیئر. ٹھیک ہے. اچھا یہ ڈکلائن ہوا جی 50%. پھر آ جائیں جی آپ ایئر کرافٹ کیریئر, $280 ارب کی مالیت سے لگائے ہوئے ایئر کرافٹ کیریئر ایران نے کچرا بنا دیے. وہ اب برڈن تصور کیے جاتے ہیں. ایک دور میں فتح کی علامت تھے, جہاں ایئر کرافٹ کیریئر آ جائے جی وہاں فتح آ جائے گی. اب یہ ہو گیا کہ جی ایئر کرافٹ کیریئر آ جائے گا تو یہ تو کچرے کا ڈرم آیا ہے, تو یہ ایران نے اس کو تباہ کر دیا. بات کیا ہے؟ یہ پین ہے,
जी اس کا نام ہے جی الفا. یہ میں چلا رہا ہوں, وہ تو چل نہیں رہا. اب آپ بھی بیٹھے ہیں دنیا میں, آپ ہیں 8 ارب لوگ, وہ یہ تو چل نہیں رہا. اب آپ مارکیٹ جائیں گے, آپ بولیں گے پہن دو, وہ آپ کو الفا دے گا, آپ الفا دیکھ کے بولو گے یہ تو بیکار ہے, تو چلتا ہی نہیں ہے, یہ تو کسی لائق نہیں ہے. تو اس جنگ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ $1650 ارب کمانے والا ایکسپورٹ زیرو ہو گیا, اپنی کریڈیبلٹی کھو گیا. نہ پیٹریوٹ کام آیا, لوگوں نے دیکھا ناکام ہو گیا, نہ آئرن ڈوم ناکام ہو گیا, لوگوں نے دیکھا کہ ایران کے میزائل نہیں روک سکا. تھاڈ ناکام ہو گیا, یہ ایران کے میزائل نہیں روک سکا. ٹام ہاک ناکام ہو گیا, یہ ایران کے میزائل نہیں روک سکا. F-35 ایران نے گرا دیا, B-2 ایران نے گرا دیا, F-16 ایران نے گرا دیا, F-15 ایران نے گرا دیا. تو یہ تباہی جو ہوئی ہے اس کی ساتھ کی, اس نے امریکہ نے اس معیشت کو جس کے سہارے پہ امریکہ چلا کرتا تھا اس کو نیست و نابود کر دیا. ایران نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے وہ ایران کی امریکہ کی معیشت کی ہڈی توڑ ڈالی. اب یہ جتنے امپلائی ہیں سب فارغ, یہ 1 ملین سے زیادہ امپلائی فارغ, اس کی آمدنی جو $1650 ارب تھی وہ فارغ. تو ایران نے اس کی معیشت کو ایسا توڑا ہے کہ اب امریکہ ساری زندگی بن نہیں سکتا. اس لیے میں نے کہا تھا امریکہ ختم ہو گیا. جہاں تم نے اپنا بھرم کھویا, جہاں تم نے اپنی ایکسپورٹ کھوئی, جہاں تم نے اپنا وقار کھویا, جہاں تم بدماشی کے ساتھ یہ $800 ارب کا اسلحہ تم عربیوں کو بیچتے تھے, اور شرط کیا ہوتی تھی, ہم استعمال کریں گے جب تمہارا دفاع آئے گا. ان کو اسلحہ بھی خرید کے دیتا تھا, ان سے $1000 ارب بھی لیتا تھا. تو یہ تو برباد ہو گیا. آپ آ جائیں جی اس کے اوپر دوسری آمدنی کیا تھی, آئل کے اوپر $2000 ارب سال کا یہ کماتا تھا ان 6 ارب ملکوں سے, جس کے اندر دفاع بھی تھا, تیل اور گیس کے اندر ان کی پارٹنری بھی تھی. وہ جو کہتے ہیں کہ ایران سعودی عرب کے اوپر تیل پہ حملہ کر رہا ہے, سعودی عرب پہ نہیں کر رہا, امریکی پارٹنرشپ پہ کر رہا ہے, اس حصے پہ کر رہا ہے جہاں امریکی پارٹنر ہے. تو اب تیل کی آمدنی کیا تھی, یہ اس کا ڈکلائن ریٹ آ گیا. دیکھیں $2000 ارب یہ بھی گئے, 1600 ارب ہو گئے, تو $3500 ارب کی جس ملک کی آمدنی ختم ہو جائے, 1 سال بعد یہی امریکی بھیک مانگیں گے اور پاکستان سے قرضہ مانگیں گے انشاءاللہ. پوری دنیا یہ دن دیکھنے کے لیے تیار ہے کہ امریکہ نہ صرف اپنی ساکھ کھو چکا, اپنا وقار بھی کھو چکا. اب وقار کو برقرار رکھنے کے لیے جنگ لازم ہے, تو جنگ تو اس نے کرنی ہے. تو جنگ کرنی ہے تو ہم بھی تیار ہیں انشاءاللہ. یہ ایشیا سے دیکھیں ایک نقطہ اس مذاکرات میں, ایشیا چھوڑنا ہے امریکہ کا, یہی ہمارا مائل سٹون تھا. امریکہ ایشیا سے جب تک نکلے گا نہیں عرب ملکوں سے, پاکستان کی جگہ بنتی نہیں. پاکستان 55 سال سے عرب میں موجود ہے, پاکستان کی یہ چل ہی نہیں دیتا عرب کے اندر. اپنی بدماشی لگا کے رکھی اور عرب اسی پہ انحصار کرتے ہیں. تو جب یہ دفاع ہوگا وہاں سے پاکستان کی قیادت کا آغاز ہوگا اور پاکستان کی ترقی کا آزاد ہو. دیکھیں 26 نومبر کو میں نے کہا پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہوگا, تو بھائی کیسے ہوگا, کوئی آسمان سے تو ہیرے برسنے نہیں. 6 امیر ترین ملکوں کو سنبھالے گا تو امیر ترین ملک ہوگا. $300 ارب لیں گے, یہ 1000 لیتا ہے, ہم $300 ارب لیں گے, اپنی جان دے کے حفاظت کریں گے. آؤ یہ سودا کر لو, نہیں تو تمہاری مرضی. تم تو تھوک چاٹ کے آؤ گے جیسے امریکہ تھوک چاٹ کے ہے. عرب بادشاہوں تم بھی یہاں تھوک چاٹتے ہوئے آؤ گے, اور انشاءاللہ اس دن تمہاری عزت افزائی ایسی کریں گے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گے تم پاکستانیوں کو نکال لے ہو. انہی پاکستانیوں کو پلکوں پہ بٹھا کے لے کے جاؤ, یہ وعدہ. اچھا فیصل یہ بتائیے گا آپ کہ 9 مئی میں شاندار فتح حق جو ہماری کامیابی تھی, جس میں بھارت وہ برداشت نہیں کر پایا تھا. ایک تو وہ نقصان جو بھارت کا ہوا اور ہمیں تاریخی فتح نصیب ہوئی, اس کے بعد سائیڈ ہمیشہ بھارت کی یہ خواہش رہی کہ پاکستان سائیڈ لائن میں رہے, پاکستان کہیں فرنٹ پہ نہ آئے. اب وہاں پہ صفحہ ماتم پھر بچھی ہوئی ہے, اور انڈیا کا میڈیا تو رو رہا ہے, آپ کو تو پتہ ہے, ایک نے اپنا لیپ ٹاپ توڑ دیا, کوئی اسٹوڈیو کو آگ لگا رہا ہے. عجیب و غریب ان کی کیفیت ہو گئی ہے, اور ہم فرنٹ پہ کھیل رہے ہیں. جتنا کاروبار اس وقت وہی لے کے گیا, اسرائیل میں جتنا دھندا ہے سب اسی کا ہے, جتنا اس کا اسلحہ ہے وہ بھارت میں بنتا ہے. بھارت واحد ملک ہے جس نے غزہ کے اندر اسرائیلیوں کے ساتھ مل کے قتل عام کی. اب یہاں وہ بھی اسرائیل اور یہ بھی اسرائیل. ٹائم ہے ہمارے پاس, ٹائم ہمارے پاس ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی اسرائیل, یہ بھی اسرائیل, وہ اسرائیل اور یہ گریٹر اسرائیل. دنیا میں 3 ملکوں کا گریٹر بننے کا فارمولا, ایک اکھنڈ بھارت, گریٹر انڈیا, گریٹ برٹن, گریٹر اسرائیل. اور ان کا مقابلہ کس سے, جو کہتے ہیں اللہ از گریٹ. بالکل ٹھیک, ویری ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ بھی ٹرمپ نے شروع کرائی, وہ تو خود اظہار کرتا ہے میں نے بند کرائی, تو بھائی شروع بھی تو نہیں کرائی. پاکستان کے اوپر تو یہ جنگ مسلط کی گئی, یہ پاکستان کے اوپر. پاکستان دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, پاکستان کسی کی مداخلت کے اندر موجود نہیں. پاکستان کے نہ توسیع پسندانہ اعضاء ہیں, پاکستان نے کبھی نہیں کہا گریٹر پاکستان بنے گا. پاکستان
کہتا ہے جیو اور جینے دو. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی یہ پالیسی انسانیت کے عین مطابق ہے, اسلام کے عین مطابق ہے. نمبر 2, وہ ایک وہاں کردار ہے ہندوستان میں انتہا پسند ہندو جس کا نام ہے جے شنکر. جی. جب پلوامہ میں یہ اٹیک ہوا تو اتفاق ہے کہ ہم نے اس پہ ایک پروگرام کیا. اس میں بتایا کہ یہ اس جگہ کو خالی کرا کے وہاں ہوٹلنگ کا بزنس کرنا چاہتے تھے. اس کو بیس بنایا کیونکہ امریکی صدر کا اصرار تھا کہ پاکستان پہ ذرا پریشر لگاؤ. جی جی. اس ڈونلڈ ٹرمپ کا پریشر کیا لگایا کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک ماحول بنایا انتہا پسند ہندوؤں کے ساتھ کہ حملہ کرو حملہ کرو حملہ کرو, جہادیوں کو مارو جہادیوں کو مارو. ایسے ہی تھا نا. جے شنکر کے تمام بیانات موجود ہیں. اچھا اتفاق ہے کہ یہ تمام بیانات یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. دیکھیے جب اس نے بنایا, اب پھر حملے کا دن آیا, پاکستان پہ حملہ ہوا. 35 منٹ پہلے اس نے پاکستان کو انفارم کر دیا کہ ہم یہاں مدرسوں پہ اور مسجدوں پہ حملہ کرنے والے. تو بھائی ہندوستانیوں ذرا سوچو تو صحیح, ایک طرف تم جہادیوں کو مارنے آ رہے تھے, ایک طرف تم نے انفارم کر دیا 35 منٹ پہلے تمام جہادی وہاں سے چلے گئے. خالی مسجدوں اور مدرسوں کو تم نے نشانہ بنایا. انڈیا میں بے اختیار تم نے چیخنا شروع کیا کہ ہم نے جہادی مار دیے, ہم نے پاکستانی مار دیے. ایک بھی جہادی شہید نہیں ہوا. تمہارا سارا یہ ٹوپی ڈرامہ نکلا پورے انڈیا کو بے وقوف بنا کے کہ ہم نے جہادی مار دیے. ایک جہادی بھی نہیں ہے نا, پہلے ہی ہمیں بتا دیا, ہم نے الگ کر دیے. تو تمہارا یہ ڈرامے بازی دنیا کے اندر صرف دکھاوے کی تھی. خدا کی لعنت بنی تم پر کہ تم شکست کھا گئے. اب دوسرا کہ حملہ ہوا. جنگ کہاں شروع ہوئی؟ جب راولپنڈی پہ حملہ ہوا. جی ہوا پاکستان نے آپ کے طیارے گرا دیے. آپ کو غصہ آیا, آپ نے راولپنڈی پہ اٹیک کر دیا. ادھر سے پاکستان نے جواب میں اٹیک کر دیا. اچھا یہاں پر ایک افسوسناک کردار ہے اور ایک فاتحانہ کردار ہے. یہ دونوں کردار منسلک ہیں شہباز شریف سے. جی جی. پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے یہ اس کی مرہون منت ہے, اس کی وجہ ہے. افسوسناک کردار یہ کہ جب پاکستان نے حملہ کیا تو یہ سوئمنگ پول میں سوئمنگ کر رہا تھا. نان سیریسنس, گھس بیٹھیے, یہی کردار ادا کرتے ہیں. اچھا فاتحانہ کردار بھی شہباز شریف کا ہے, کیونکہ اگر یہ سوئمنگ پول کے اندر سوئمنگ نہیں کر رہا ہوتا تو ظاہری بات ہے آپریشن روم میں ہوتا, یہ وہاں سے مخبری کر دیتا, ہمارے حملے ہی فیل ہو جاتے. تو اس کا سوئمنگ پول میں ہونا پاکستان کی جیت کا سبب بنا, اللہ کی نصرت کے علاوہ. تو اگر یہ سوئمنگ پول میں نہیں ہوتا تو اس نے مخبری کرنی تھی. اس خاندان کا کام ہی ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح یاب کیا, اس کو سوئمنگ پول میں رکھا. اچھا میں ایک واپس آپ کو ٹاپک کی طرف لانا چاہوں گا, کیونکہ یہ تو ہم انشاءاللہ لیٹلی ڈسکس کریں گے. یہ بھی آپ کو بتا دیں کیونکہ ابھی جو یہ ہمارا ایک اور دشمن ملک ہے نا, اس کے حوالے سے پورا انالیسس کریں گے, ٹیکنیکل انالیسس کریں گے. میں آتا ہوں ذرا واپس ایران کی طرف آتا ہوں. ریپوزیشننگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہو گیا. ریپوزیشننگ میں اب کہاں ایران اسٹینڈ کرتا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے. تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ شاید آرٹلری کی شارٹیج ہو گئی, یا ایک ہوتا ہے نا کہ جب جنگ سے دن کم ہوتے جاتے ہیں تو مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو کیا ایسی کوئی بات آپ فورسی کر رہے ہیں؟ اور اگر دوبارہ سے اب جو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگر گاڈ فار بٹ ڈائلاگ اگر کامیاب نہیں ہوتے اور آپ نے یہ کہا کہ دوبارہ سے جنگ کی طرف جائیں گے, تو حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا اس کی وجہ میں بات بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں ایران نے جو یہ قائدانہ صلاحیت ہے یہ تو ایران کی ہے نا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکیلا ایران لڑا. اس ضمن کے اندر جو یہ کہتے ہیں فلاں میزائل آ گئے, جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ سوشل میڈیا کے چوچلے ہیں. دیکھیں رشین فارن منسٹر نے اور چائنیز منسٹر نے یہ آن ریکارڈ پہ بیان ہے کہ ہم نے ایران کی مدد کرنا چاہیے, انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے بولا ہم خود لڑیں گے. مذہبی جنگ ہے نا, تو ہم نے خود لڑنی ہے. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ایران جو ہم سے چیزیں لیتا ہے اس کی پیمنٹ کرتا ہے. تو دنیا کے اندر یہ میزائل فیول وغیرہ یہ لیے جاتا ہے, اس کی باقاعدہ پیمنٹ کی جاتی ہے, تو کسی کا احسان نہیں. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کو لیڈ کرانا میں نے آپ سے بولا 2013 میں طے شدہ ہے. یہ فیصل رضا عابدی یہ پاکستان کا فرزند طے کر کے گیا ہوا ہے, تو اس کی کوئی آنرشپ نہیں لے سکتا اس بلاک کی. اس بلاک کی آنرشپ صرف ایک آدمی کے پاس ہے, فیصل رضا عابدی کے پاس. نمبر 2, اگر 1600 ارب ڈالر کی معیشت ختم ہو رہی ہے, 1.6 ٹریلین ڈالر کی دفاعی ساز و سامان کی, تو ایک طرف آغاز بھی ہو رہا ہے خیبر شکن میزائل, فلاں میزائل. ایران کا ڈیفنس سسٹم مہران جو اب منظر عام پہ آیا ہے, ایران کے ڈرون, شاہی ڈرون, فلاں ڈرون. تو اب دنیا کے اندر یہ کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے کہ امریکی اسلحہ جو ہے کباڑ ہے اور اصل اسلحہ تو ایران کا ہے. تو اگر وہاں سے ختم ہوگی تو خریداری تو نہیں رک سکتی نا 190 ملکوں میں. 190 ملکوں میں خریداری تو ہونی ہے. تو یہ تمام وہاں کی معیشت ایران کے اندر ڈائیورٹ ہو جائے گی اور 1,600 ارب ڈالر کا مال سال کا ایران بیچنا شروع کرے گا. تو ایران نہ صرف معدنی طاقت بنا,
दिफाई ताकत भी बना, साजो सामान की भी ताकत बना। तो कहने में अब किसी को ये शर्म नहीं होनी चाहिए कि एक आलमी ताकत गरूब हो गई, दूसरी आलमी ताकत मंजर आम पे आ गई। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि हमारी ताकत तो सिर्फ अल्लाह है, हम तो अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अगर ए जानवरों हमारी लाशों की जरूरत है तो आओ मारो हम पर एटम बम, कोई इशू नहीं। लेकिन याद रखना हम में से जो आखिरी बचेगा बैतुल मुकद्दस की फतह तक जाएगा और इसको फतह करके आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो फैसल, ये प्रोलॉन्ग भी होगा बताइए, सिलसिला ना, ये रुकने वाला नहीं। ये बताएं आप फैसल साहब कि ये नेटो का किरदार जो है बहुत अहम, हमेशा किरदार नेटो ने हर जंग में बहुत अहम किरदार अदा किया। नेटो लाताल्लुक हो गया इस पूरी जंग में। मैंने आपको पूरा तफसील से नहीं, उस किरदार की वजह क्या बनी? उसकी इंसानियत। अगर देखें, मैं दुनिया में अगर मुझसे कोई इंसानियत बोले ना कि इंसानियत तुम्हें कहाँ मिली पूरी दुनिया में, तो ये है जापान और ये है ईरान। लेकिन उसके बाद भी कहीं इंसानियत बची हुई तो ये यूरोपीय मुल्कों के अंदर है। सुअर और शराब ना होना तो एक्चुअल इस्लामी माशरा तो वही लेकर चल रहे हैं। ये इंसानियत का कत्लेआम इंसानियत बर्दाश्त नहीं करती। मासूम बच्चों के ऊपर हमले इंसानियत बर्दाश्त नहीं करती। चंगेज खान पे आज भी लानत दी जाती है, यजीद पे आज भी लानत दी जाती है, फिरौन पे आज भी लानत दी जाती है, नमरूद पे आज भी लानत दी जाती है, शद्दाद पे आज भी लानत दी जाती है उसके जुल्म की वजह से। तारीख का मौरिख तो लेके चल रहा है ना। तो इन्होंने, नेटो ने, यूरोपीय मुल्कों ने तारीख में अपने आप को लानत से बचाया है। बिल्कुल ठीक है। जालिम को जालिम कह के और मजलूम को मजलूम कह के। मैं एक और चीज़ की तरफ आना चाहूँगा, कमिंग बैक टू द पॉइंट। मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें जैसे अभी इजराइलीज़ की बात हो रही है और वहाँ पे जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इसकी और मोदी की जो सियासत है ये बाय द वर्च्यू ऑफ खून खराबा और मुसलमानों को कोई एंटी जो मुस्लिम सेंटिमेंट है उसको फ्यूड करके सियासत करते हैं। इस्लाम दुश्मन। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इनके अगेंस्ट जा सके इस्लाम दुश्मन। प्लीज। इस्लाम हाँ, क्लियर वर्ड। इस्लाम दुश्मन। हाँ, ये एक ही animosity सिक्के के दो रुख हैं। Yes, वो yes. भी इस्लाम का बदतरीन दुश्मन है। ये भी इस्लाम का बदतरीन दुश्मन। पूछना तो ये है, ये बुत परस्त और अहले किताब का इत्तेहाद गैर फितरी है। और मैं आपको बताऊं, इसराइल की तबाही में ही इंडिया की तबाही है, हम आगे आएंगे। हाँ। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि बबांगे दहल उसने ऐलान किया कि हम इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। जब इसराइल पे हमले हुए ये कहीं नजर आया? कहीं ना। ये फितरत है इन इंतहा पसंद हिंदुओं की, ये हमेशा धोखा देके भाग जाते हैं, ये पीठ पे छुरा मारते हैं। इनकी औकात और हैसियत तारीख के बदतरीन इंसानों पे मुंसलिक है। ये अपनी कौम को धोखा दे रहे हैं। इस जयशंकर ने खुला धोखा दिया है। भाई जब तुमने जिहादी भगवा दिए, हमला कायगा किया, भरमबाजी करते हो, तो जवाब भी मिला। ऐसी लानत पड़ी उसके बाद कि दुनिया के अंदर तुम लानत बन गए, और इक्तिसादी तौर पे इंशाल्लाह मैं तुम्हें लानत बनाता चला जा रहा, तुम बनोगे इंशाल्लाह। फैसल साहब ये भी बताएं कि यूएई, दुबई वगैरह में 43 लाख हिंदू हैं, क्या उनका फ्यूचर आप देख रहे हैं? भाग गए, अब नहीं जा सकेंगे। दुबई हो या अरब रियासतें में पाकिस्तान से मालेगा। 1,75,00,000 हिंदू इंतहा पसंद इन 6 की 6 रियासतों में थे, जगहें खाली हुई हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए 80 लाख से लेके 1 करोड़ नौकरियों के रास्ते भी बने हैं। यही गल्फ को पाकिस्तानी संभालेंगे और इनसे ज्यादा तरक्की करके दिखाएंगे। पाकिस्तान में किसी टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक है, फर्क यह है कि पाकिस्तान में टैलेंट को आगे नहीं आने दिया जाता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के गले में CIA की नौकरी के पट्टे पड़े हुए हैं। तो अब जो भी तब्दीली आएगी, पाकिस्तान की आवाम से वादा है, ये मनूस चेहरे नजर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अमेरिका के साथ ही गरूब हो जाएंगे। वन लास्ट वर्ड आखिरी, बस चले, अब क्लोजिंग का कह दिया गया है। चले अब लास्टली एक जुमला चाहूंगा वापस अगेंस्ट बैक टू द पॉइंट के कंक्लूजन क्या निकलेगा डायलॉग के हवाले से, क्योंकि आज की निशिस्त में तो डायलॉग मैंने आपसे कहा कि ये प्रोलॉन्ग करेंगे, ये डायलॉग को कंटिन्यू करेंगे, ये टाइम बाइंग करेंगे, ये इसराइल के पीछे से लड़ने के लिए आएंगे, और जहां ये महसूस करेगा कि अब ईरान पे आखिरी हमला करना है, वहां ये एकदम सारे मुज़ाकरात को एक तरफ फेंक के इसराइल के साथ मिलकर पूरी ताकत से हमला होगा। ऑलराइट जी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल आबदी साहब के आप हमारे साथ यहाँ पे शरीक हुए। मंजर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन किए, और हमारी कोशिश ये है नाज़रीन कि हम फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात करें। ये जितना भी एनालिसिस हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इसके ऊपर किया जाए। बहरहाल डायलॉग्स तो अभी इस वक्त कंटिन्यू हैं, और इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट सामने आती है इंशाल्लाह ये आगे चलकर आपको ज़रूर बताएंगे चैनल 5 न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है, और आखिर में गुजारिश करना चाहूँगा कि प्रोग्राम देखने के बाद अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें। अगर आपके जहनों में भी अगर कुछ सवालात हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, तो आप हमें ज़रूर लिखिए। हमारी कोशिश होती है कि इंशाल्लाह उन सारे सवालों को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेंगे। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसी चैनल पे, चैनल 5 न्यूज़ पर इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।
ہر سمت دھواں آگ فضاؤں میں شرارے، ملبے پہ لہو خاک میں بجھتے ہوئے تارے، ہر روز نئی ضرب کو سہتا ہے کوئی شہر، ہر روز لہو موج میں بہتا ہے کوئی شہر، ہر سمت صدا ہے کہ اندھیرا نہ بڑھے اب، ہر دل میں دعا ہے کہ یہ شعلہ نہ بڑھے اب، مشرق کا افق آج بھی خوریز ہوا ہے، سرخی میں ابھرتا ہوا سورج بھی چھپا ہے، ایک سمت کمانوں پہ کھچے تیر ہے ہر سو، ایک سمت فقط صبر و تحمل کی ہے خوشبو، قاتل کی صفوں میں ہے ابھی خوف کا سایہ، حق بولنے والوں نے نہیں سر کو جھکایا، تقدیر کے لکھے کو بدلنا ہے ہمیں خود، اس آگ کے دریا میں اترنا ہے ہمیں خود، جو حرف صداقت ہے وہی لب پہ سجائیں، خاموش نہ رہ جائیں زمانے کو جگائیں، میں خانہ بے مہر میں مدہوش نہیں ہم، تاریخ کے اس موڑ پہ خاموش نہیں ہم، مظلوم کو کمزور سمجھ کر نہ دباؤ، اس موڑ پہ لازم ہے کہ آواز اٹھاؤ، فرما روائے وقت کا اعلان جنگ ہے، اب ظالموں کے ہاتھ میں فرمان جنگ ہے، کچھ اس طرح سے خوف نے قبضہ جما لیا، ہر ذہن اپنے آپ میں زندان جنگ ہے، جو امن کی اساس تھی وہ ڈھہ گئی کہیں، اب گفتگو کے بیچ بھی امکان جنگ ہے، تاریخ لکھ رہی ہے لہو سے نئی کتاب، ہر سطر میں شکست ہی عنوان جنگ ہے، لفظوں کی میز پر تو سجا ہے نشان امن، دل میں مگر چھپا ہوا سامان جنگ ہے، عقل و خرد کی بات بھی اب جرم بن گئی، ہر خواب ہر خیال میں امکان جنگ ہے، یہ مارکا فقط سر میدان ہی نہیں، باطن میں ہر بشر کے بھی میدان جنگ ہے،